السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب جلیل قرآن مجید کے ساتھ حاضر ہوا ہوں سورہ جمعہ کے حوالے سے۔ سورہ جمعہ میں جو آیت ہے اور وجوب جمعہ پر دلالت کرتی ہے، نماز جمعہ پر جو دلالت کرتی ہے، اس کی تفسیر معصومین علیہم السلام کے نزدیک اس کی تفسیر کیا ہے، معصومین علیہم السلام اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں، آئیں دیکھتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں ہے کتاب تفسیر مولا فیض کاشانی کی۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت کو دیکھوں گا۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ سورہ جمعہ میں نماز جمعہ کے حوالے سے کوئی وجوب پر کوئی آیت دلالت نہیں کرتی، اور قرآن مجید کی تحریف کرتے ہیں، لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی اس کی تحریف کرتے ہیں۔ اور کس میں کہاں کہاں کس نے تحریف کی، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آیت کو اور گرامیٹیکلی اعتبار سے اس کو دیکھ لیں۔ اس کو معصومین علیہم السلام کے فرامین معصوم اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں، ہم نے وہ دیکھنی ہے، نہ کہ سلطان الفلاح کیا کرتا ہے اور سلطان الذاکرین اور سلطان المنبرین کیا کرتے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون کتنا بڑا علام ہے اور کون کتنا بڑا ذکار ہے، ہم یہ نہیں جانتے۔ ہم فقط انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم لن تضلوا بہما بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض، ہم فقط اس کو مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوں گا اور آپ کی توجہ بھی لینا چاہوں گا۔ اس میں جو اشکالات ہیں، جو لوگ، جو غالیان، جو مقصر، غالی ہی اصل میں مقصر ہے، جو تقصیر کرتے ہیں قرآن مجید کی، جو تقصیر کرتے ہیں اللہ کی عظمت کی، جو تقصیر کرتے ہیں معصومین علیہم السلام کی احادیث کی، جو ان کے فضائل اور ان کی جو احکامات ہیں ان کی تقصیر کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں اور اپنے احکامات لاگو کرواتے ہیں ممبروں پر بیٹھ کر، میں ان کے بارے میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، پروردگار عالم، یہ خدا کی قسم یہ آیت محکم ہے، آیت محکم ہے، اور اس کی تفسیر میں معصومین کیا فرماتے ہیں ہم نے وہ دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، للصلاۃ نماز، للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جمعہ کے روز جب تمہیں بلایا جائے، ندا دی جائے، للصلاۃ نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو، وذروا البیع، اور تجارت، بیع جس کو کس کو کہا جاتا ہے، تجارت کو کہا جاتا ہے، کاروبار کو کہا جاتا ہے، لین دین کو کہا جاتا ہے۔ بیع سے مراد بیعت نہیں ہوتا، ایک صاحب منبر نے اس کو بیعت بنا دیا اور وہ منبر پر کھڑا ہو کر قرآن مجید کی لفظی تحریف کر رہا ہے، اور شیعوں پر حیرانی ہوتی ہے جو نیچے بیٹھ کر واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان تحریفات کو روکیں اور کہیں کہ امام معصومین علیہم السلام نے کیا فرمایا اس آیت کے بارے میں، کہ یہاں پر تحریف کی جاتی ہے کہ یہ می یوم الجمعۃ سے مراد یہ وہ روز ہے صرف فقط جب امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے۔ اگر یہاں سے مراد صرف فقط اور فقط یہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے دن کے بارے میں اشارہ ہے، تو کیوں رسول خدا نے اس آیت کے اترنے کے بعد جمعہ پڑھایا ہے؟ کیوں مولا امیر المومنین نے جمعہ پڑھایا ہے؟ کیوں اپنے دور میں جمعہ پڑھایا ہے اور پڑھا ہے؟ تو اب اس وقت بھی یہ آیت امام معصوم کے بارے میں تھی، اس ٹائم بھی یہ ظہور کے یوم کے بارے میں تھی، تو پھر کیا آپ بتائیں گے رسول خدا کو، کیا آپ بتائیں گے امیر المومنین کو کہ یہاں سے مراد امام معصوم کے ظہور کا دن ہے؟ او یار کہاں جا رہے ہو آپ عزیزان من، کہاں جا رہے ہو آپ، کن لوگوں کی طرف جا رہے ہو؟ اچھا، یہاں پر اگر اسی دن کا صرف حوالہ لے لیا جائے کہ یہ وہ جمعہ ہے کہ جب امام معصوم ظہور کریں گے، تو ٹھیک ہے، امام کی طرف جائیں، لیکن جب آگے آئیں گے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم امام کے پاس ہو لو، میں آپ کی جو تعویل ہے، جو آپ کی تعویل ہے، آپ کے پلے کی، جو آپ نے اپنے دامن سے نکالی ہے، آپ نے خود سے قیاس کیا، اگر جب اس کی تفسیر پہ آئیں تو اگر مثال کے طور پر یہاں می یوم الجمعۃ سے مراد وہی جمعہ ہے جب آپ امام ظہور فرمائیں گے، یہ صرف وہی جمعہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم امام کی بیعت کر لو، ان کو کہہ دو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کریں گے، ان کے پاس پہنچ کے، اور جب یہ سارا کام کر لو اس کے بعد امام کو چھوڑ دو، فانتشروا، چھوڑ دو،
منتشر ہو جاؤ، فی الارض زمین پر منتشر ہو جاؤ. کیا آپ یہی معنی لیں گے اس کا؟ مجھے بتائیں نا میرے دوست، کیا آپ یہی معنی لیں گے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح محکم طور پر للصلاۃ کہہ رہا ہے. کسی ایک معصوم نے بھی یہاں پر نہیں فرمایا کہ امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام کے دن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. کوئی ایک روایت دے دے، محکم روایت دے دے مجھے، ٹھیک ہے؟ محکم روایت دے دیں. اس طرح سے پوائنٹ نہ جوڑیں، پوائنٹ سے پوائنٹ نکال کر آپ ایک دین کا نیا حکم نہ نکالیں. یہ قیاس نہیں چلتی قرآن و حدیث کے بارے میں. اس آیت کے بارے میں معصوم کیا روایت فرماتے ہیں اس کو دیکھا جائے گا. پھر معصوم فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اس سے کیا مراد ہے کہ جب تم نماز پڑھ لو، اسے تم نماز پڑھ لو تو پھر فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر زمین پر منتشر ہو جو، اللہ کا فضل تلاش کرو. یہاں پر جو اشکالات تھے، اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِن یَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ. اگر یہاں پہ آپ وَذَرُوا الْبَیْعَ سے مراد لیتے ہیں بیعتوں کو توڑ دو، نستجیر باللہ، یہ تحریف ہے، میں صرف واضح کرنے کے لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں. ایک صاحبان منبر نے اس کو، ایک صاحب منبر نے اس کو کہا وَذَرُوا الْبَیْعَۃَ، وہ بہت بڑا علامہ ہے پڑھا. وَذَرُوا الْبَیْعَۃَ، بیعتوں کو توڑ دو. اس کا مطلب آپ نے جو اپنے فقیر بنائے ہوئے ہیں، آپ نے جو اپنے پلے سے عہدے بنائے ہوئے ہیں، کتبوں کے، کلندروں کے اور پیروں کے، جس کی آپ لوگ بیعت کرتے ہیں، آپ لوگ بیعت کرتے ہیں امام معصوم کو چھوڑ کے، آپ لوگ بیعت کرتے ہیں، آپ لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں ان لوگوں کی. تو آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے اجازت دی ہے غیر معصوم کی تقلید کرنے کی، غیر معصوم کی بیعت کرنے کی؟ تقلید تو بہت ہی چھوٹا لفظ ہے بیعت کے سامنے. تقلید تو بہت چھوٹا لفظ ہے. بیعت سے مراد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا نفس حوالے کر دو. بس جس کی آپ نے بیعت کی ہے اس کے حکم کے سامنے آپ کا حکم فنا ہوتا ہے، آپ کا حکم کچھ نہیں ہوتا. آپ یہ کہتے ہیں اللہ نے اجازت دی ہے، نستجیر باللہ، بیعتوں کو توڑ دو اور پھر امام معصوم کے پاس جا کے کہو کہ امام ہم آپ کے سامنے ہیں، آ چکے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھ لیا، آپ نے ہمیں دیکھ لیا، اس کے بعد اب خدا حافظ. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جب تم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے تو اب حکم دے دیا، آپ کو دیکھ لیا، بس اب گڈ بائے، ٹاٹا، اللہ حافظ، ہم جا رہے ہیں اپنے گھروں کی طرف اور رزق کی تلاش میں نکلیں گے. اب ہم روزی روٹی کمائیں گے، بچوں کو پالیں گے، اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. اور مجھے لگتا ہے آپ کریں گے بھی یہی، آپ کریں گے بھی یہی. آپ نے، کیونکہ آپ نے امام معصوم کی بات نہیں ماننی کہ امام معصوم اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں. معصوم اس کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ فَسَعُوا سے مراد کیا ہے؟ الانکفا، کہ نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ جب تمہیں بلایا جائے. یہ معصوم فرماتے ہیں، معصوم کی زبانی ہے، یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں. پھر اس بیع سے کیا مراد ہے؟ وَذَرُوا الْبَیْعَ، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بیعت؟ نستجیر باللہ. آپ اس میں معصوم فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت ترک کر دو، کیونکہ جب معذن کتاب الفقیہ میں، من لا یحضرہ الفقیہ میں، معصوم فرماتے ہیں کہ جب معذن جمعہ کے دن اذان دیتا ہے تو ایک منادی پکار کر کہتا ہے کہ تجارت حرام ہے اس ٹائم. آپ تم وَذَرُوا الْبَیْعَ کر دو، تجارتوں کو، کام کاج کے سلسلے کو چھوڑ دو، ترک کر دو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ. یہ معصوم فرما رہے ہیں. یہ ہماری مستند کتابیں ہیں. الکافی بھی مستند کتاب ہے، علل الشرائع بھی مستند کتاب ہے. یہ معصوم کا قول ہے. معصوم کی ایک روایت بھی دکھائیں کہ جس میں معصوم نے کہا ہو کہ جمعہ ساکت ہے. ایک روایت بھی دکھا دیں، کیونکہ معصوم علیہ السلام جب غیبت میں جاتے ہیں، جب امام زمان علیہ السلام نے پورا آپ کو ایک چارٹرڈ بنا کے دیا ہے، انواب اربع کے تھرو آپ کو ایک چارٹرڈ بنا کے دیا کہ آپ نے غیبت میں کیا کام سر انجام دینے، آپ نے غیبت میں آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے. معصوم نے پورا چارٹرڈ آف ڈیمانڈ دے دیا آپ کو، جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے، انہوں نے چارٹرڈ بنا کے دے دیا کہ جب تک ہم ظاہر نہیں ہوتے آپ نے یہ احکامات بجا لانے ہیں. تو اس میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ آپ پر جمعہ ساکت ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ امام معصوم علیہ السلام کے ظاہر میں جمعہ ہونا چاہیے اور امام نہیں ہے اور جمعہ نہیں ہونا چاہیے، تو مجھے یہ بتائیں، یہ آپ کا ہی دعویٰ ہے کہ امام 11 ائمہ معصومین علیہم السلام نے جمعہ پڑھا ہی نہیں ہے. کیا آپ امام سجاد علیہ السلام کے جمعہ پڑھنے کے قائل ہیں؟ وہ امام تو موجود تھے. اس کا مطلب امام کی موجودگی شرط نہیں ہے، امام کی موجودگی شرط نہیں ہے. یہاں پر کچھ اور بھی احکامات ہیں جمعے کے واجب ہونے کے لیے.
تو انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیوز میں ہم اس کو لے کر آئیں گے. ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، ہمارے فقہاء کیا کہتے ہیں، ہمارے متقدمین کیا کہتے ہیں، یعقوب کلینی کیا کہتے ہیں، شیخ صدوق علیہ رحمہ کیا کہتے ہیں، مفید کیا کہتے ہیں، توسی کیا کہتے ہیں، ملا فیض کاشانی کیا کہتے ہیں، باقر مجلسی کیا کہتے ہیں، شیخ عاملی کیا کہتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ احادیث سے کیا ہمیں پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. یہ میں نے قرآن مجید کی جو اشکالات تھے کہ جو پیش کیے جاتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، پھر وہ ایک لقب لے کر آتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، پھر خود سے ہی نتیجہ نکال لیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 آیات کے نیچے کیا فرمایا. معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 آیات کے نیچے یہی جمعہ ہی فرمایا ہے، جمعے کا ہی حکم دیا ہے، جمعے کی نماز کا ہی حکم دیا ہے. باقی رہ گیا کہ جمعہ کب واجب ہے، جمعہ کب مستحب ہے، اور کیا شرائط ہیں جمعہ کے، امام جمعہ کے کیا شرائط ہیں. یہ بعد میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.